بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتے ہیں؟ وہ گناہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ وہ گناہ جو اگر کوئی کر بیٹھے اور سچی توبہ نہ کرے تو اس کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے گناہوں سے بچو کیونکہ وہ تمہیں ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہیں جن کی نحوست زندگی سے برکت ختم کر دیتی ہے، رزق میں تنگی آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی ناراضگی مقدر بن جاتی ہے۔ آج ہم ان 10 بڑے گناہوں کے بارے میں بات کریں گے جن کا ذکر قرآن و حدیث میں واضح طور پر آیا ہے۔ یہ گناہ ایسے ہیں کہ ان میں سے بعض کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، کیونکہ ان گناہوں کو جاننا اور ان سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوشحال ہو اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہر گناہ کے ساتھ آپ کو اس کی دلیل بھی ملے گی تاکہ آپ کے پاس مکمل رہنمائی ہو۔ اب چلتے ہیں پہلے بڑے گناہ کی طرف۔ نمبر 1، شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، بے شک اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے بڑا ظالم وہ ہوگا جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے گا۔ آج کے دور میں بھی شرک کی مختلف شکلیں موجود ہیں، جیسے قبروں سے مدد مانگنا، تعویذ گنڈے پر یقین رکھنا، جادو ٹونا کرنا، اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا۔ یہ تمام کام شرک میں آ سکتے ہیں اور ایمان کو برباد کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، قتل ناحق۔ قتل ایسا جرم ہے جو پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے کسی بے گناہ کو قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کا حساب لیا جائے گا۔ قتل کرنے والے کے لیے جہنم کی وعید ہے، اور یہ گناہ ایسا ہے کہ اگر کوئی بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ کے ہاں اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ نمبر 3، جادو، سحر، جادو کرنا یا کروانا ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ ان سے ایسا جادو سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جادو کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جادوگروں کے پاس جانا، ان سے مدد لینا بھی ناجائز ہے، کیونکہ یہ انسان کو شرک اور کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 4، نماز ترک کرنا۔ نماز دین کا ستون ہے، اور جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز چھوڑنے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، نماز کو قائم رکھو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نمبر 5، زکوٰۃ نہ دینا۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے مال میں برکت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا مال ایک زہریلے گنجے سانپ کی شکل میں کر دیا جائے گا، جس کی آنکھوں کے اوپر سیاہ 2 نقطے ہوں گے۔ پھر وہ سانپ اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا اور اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ زکوٰۃ نہ دینا صرف دنیا میں برکت کے ختم ہو جانے کا سبب نہیں، بلکہ آخرت میں بھی سخت عذاب کا موجب بنے گا۔ نمبر 6، رمضان کے روزے چھوڑ دینا۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، اور جو شخص بغیر کسی عذر کے روزے چھوڑ دیتا ہے وہ گناہ گار ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑا وہ پوری زندگی کے روزے رکھ کر بھی اس کی قضا نہیں کر سکتا۔ نمبر 7، والدین کی نافرمانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی نافرمانی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، اگر وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ نمبر 8، جھوٹی گواہی دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ اور پھر ارشاد فرمایا، شرک، والدین کی نافرمانی اور جھوٹی گواہی۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جھوٹی گواہی دی وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ جھوٹی گواہی دینا نہ صرف دنیا میں ظلم و فساد کا سبب بنتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس پر سخت عذاب ہوگا۔ نمبر 9، یتیم کا مال کھانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یتیم پر ظلم کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر جہنم واجب کر دے گا۔ یہ حدیث یتیموں کے ساتھ نرمی، ان کے حقوق کے خلاف ان کی حفاظت کی اہمیت کو واضح کرتی ہے، اور جو لوگ ان پر ظلم کرتے ہیں یا ان کا مال ناحق کھاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب کی وعید سناتی ہے۔ نمبر 10، زنا اور بدکاری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے وہاں وبائیں اور بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ وہ 10 بڑے گناہ ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں تو ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا اور ان گناہوں سے دور رہنا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیارے ناظرین، میں ایسا اسلامی کنٹینٹ اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ رمضان سیریز میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ جزاک اللہ خیرن۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا رکھیے بہت سارا خیال اور مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔